السلام علیکم، خبردار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. وطنو حضرات، ہمارا سیگمنٹ ہے فلم، کتاب اور لوگ، اور آج آپ کی ملاقات کروائیں گے نپولین بوناپارٹ اور جوزفین سے. ہاں جی، کیا حال ہے آپ کا؟ ہیل ہٹلر. ہیل ہٹلر کا کیا تعلق ہے؟ سارے انگریز انجی کہتے ہیں. یہ صرف نازیز کرتے تھے. نازیز. سر یہ نازیز کیا ہوتا ہے؟ نازیز نہیں ہوتا؟ نازیز انہیں بولا نازی جاتا، اچھا جی، لیکن لکھا نازی. پیزا اس میں ٹی ہے نہیں. بھراوا ہن فرنگے آسفیاں نہ کھولنے تے. اچھا جی، جوزفین کے عشق میں مبتلا تھا یہ. کون؟ تو ہی سی اونتریا میرے پیار چ پاگل. شادی تو پہلے بڑا پیار کردا سی. نہیں، آپ زیادہ پاگل تھیں. جی آپ خطوط لکھا کرتی تھیں. وہ بیچارہ گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھا، ہائے ادمواس ہو کے تھکن سے چور تمہارے خط پڑھتا، مسکراتا. یہ دے خطوط میں گھوڑے کو پڑھوائے. دیکھو، اس سے عشق بھی کرتا تھا اور پھر اسے ڈیورس بھی کر دیا. میرا ڈیورس قصور نہیں کا آفتاب صاحب. تو میری ہسٹری پڑھی ہونی ہے. ہاں جی، میں نے پڑھی ہے. اچھا وہ دن پڑھے، رام نہ گل کرو. پڑھی میں اس کی نسبت تمہارے ساتھ زیادہ سافٹ ہوں. جتنے پرفیکٹ تم ہو نا، اس حساب سے ہمیں یا ڈاکٹر روبا کو جوزفین بنانا چاہیے تھا، اور یا پھر ہم بناتے کیفی کو. اس کا کیا مطلب ہے؟ فرینچ نا، فیئر کمپلیکشن. میں نپولین ہے، میرے لو پاوی جوید اسلام بنا دے. تمہیں پتہ ہے تمہارے حالات ایسے کس وجہ سے ہوئے تھے؟ اے سونتر جانے دی وجہ نہ. نو اور ہیں کثرت میں نوشی. الکوہولک تھی. اس کے دو بنیادی مسائل تھے جن کے ساتھ نپولین کبھی کمپرومائز نہیں کر سکا. ایک تو شراب نوشی، اور دوسرا اس کا کتا. فارچون. یہ کتے نے بھی شراب پہ آندی سو منو نہیں گالا کٹتا. سر کتے میں ایسی کیا بات تھی؟ بس اس کے اوپر فدا تھی. وہ تو سارے ہی بہت پیار کرتے ہیں اپنے پیٹ سے. تو اس حد تک کون کرتا ہے کہ شادی والی رات کتا واز ان دا بیڈ روم. ہاں جی، کتے نے کنی دیر انہوں اندر ہی نہیں آن دیتا. اور جب میں اندر آیا پھر انہوں نے باہر نہیں چھاڑ دیتا. خانہ خراب انہیں میرا پجامہ پاڑتا سی. میری یہ ساری اسلامیاں کھو لی انہوں نے. میں پوری رات ہینڈز اپ جو گزاری ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ اٹیلین تھا، تو فرانس میں کیسے آ گیا؟ اٹیلین بائی برتھ تھا. اس کی والدہ اٹیلین تھی. کورسیکا اس وقت اٹلی کا حصہ تھا، تو اس کے پیدا ہوتے ہی فرانس نے قبضہ کر لیا. اس کی ایجوکیشن، اس کی ٹریننگ، اس کا سارا سلسلہ فرانس میں ہوا، اور پھر یہ فرینچ بن کے جوان ہوا. اور اصولی طور پہ تو اس سے خیال رکھنا چاہیے تھا کہ وہ میری جنم بھومی ہے. اس نے پہلا حملہ اٹلی پہ کیا. اینڈ ہی سنیچڈ سارڈینیا. سارڈینیا کو فرانس کا حصہ اس نے بنایا تھا. بائی پروفیشن یہ فوجی تھا؟ ہاں جی، فوج میں تھا نا. فوج میں لٹل کارپورل کے طور پہ مشہور تھا یہ. تو کیوں لٹل کارپورل؟ اس لیے کہ ڈائریکٹ آفیسر نہیں تھا نا. اچھا. اور لٹل کارپورل وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہائٹ کی وجہ سے تھا، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی. فرینچ جو ہیں وہاں پر ایوریج ہائٹ کم ہی ہے. تو مختلف آراء ہیں لوگوں کی. ہسٹورینز کچھ کہتے ہیں 5'2" تھی. ایون 5'2" بھی ٹھیک ہے کیونکہ ایوریج ہائٹ 5'2" ہی تھی. لیکن کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ 5'6" تھی. ہمارے حساب سے تو 5'6" بھی بہت چھوٹی ہے. تو وہ عہدہ تھا فوج میں. وہاں سے ترقی کرتے کرتے یہ آفیسر ہو گیا. اور اس کا کمال یہ تھا کہ یہ محض فنون حرب کا ہی ایکسپرٹ نہیں تھا. یہ کمال کی گفتگو کرتا تھا، دوسرے کو لاجواب کر دینے کا ایکسپرٹ تھا. وہاں سے ترقی کرتے 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 بہت اوپر تک چلا گیا. اور 1799 میں he became the ruler of France. سر اخلاقیات میں کیسا تھا یہ؟ اخلاقیات میں آپ بادشاہ جس طرح کے ہوتے ہیں ویسے ہی تھا. رولر آف فرانس بنا، اس کے بعد شہنشاہ کا اس نے اسٹیٹس لے لیا کہ آئی ایم دا ایمپرر آف فرانس. وہ بہت پیچھے لے گیا، صدیاں پیچھے فرانس کو. ایمبیشس تھا، اقتدار کا لالچ تھا، لیکن کوئی اخلاق باختگی اس میں نہیں پائی جاتی تھی. یہ دشمن کا دشمن، دوست کا دوست تھا. اور اس نے آغاز کیا، دیکھیں نا، اٹلی پر حملہ کیا، پھر اس کے بعد آسٹریا پہ چڑھ دوڑا. اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور اپنے حق میں ایسے ایسے معاہدے کروائے ان بیچارے بد نصیبوں سے. اس کو ٹرفالگر کے مقام پر بڑی خوفناک شکست ہوئی تھی. یہ اس کا سب سے بڑا نیول ڈیزاسٹر تھا. ایڈمرل نیلسن اس جنگ کا ہیرو، جس نے اسپینش واٹرز میں اس کو شکست دی تھی. پھر برطانیہ پر اس نے حملہ کیا، اس میں پسپائی ہوئی اسے
کیونکہ حالات نے ساتھ نہیں دیا. اس کی سب سے تگڑی کیمپین تھی جب 500,000 فورس کے ساتھ یہ روس پہ چڑھ دوڑا. اب اس دور کا رشیا اتنا تگڑا نہیں تھا جتنا بعد میں سوویت یونین بنا. تو یہ آلموسٹ ماسکو پہ قبضہ کر چکا تھا اگر 2 جرنیل اس کے ساتھ دشمنی نہ کرتے. وہ کون؟ جنرل جنوری اینڈ جنرل فیبرری. یہ 2 بڑے مشہور جرنیل. یہ تو سردیاں تھیں. ہاں جی، اس لیے کہ یہ پورے رشیا کو تاخت و تاراج کرتا ہوا پہنچ گیا ماسکو کے باہر. جی. اور ماسکو میں قحط کا عالم تھا، شدید سردی، غلہ ختم، ذخائر ختم، ہر چیز ختم ہو چکی تھی. چنانچہ جب فوج کی گنتی ہوئی تو مر کے 1.5 لاکھ بچے تھے، باقی سارے کام آ گیا. اس ٹوٹی پھوٹی وینکوشڈ فوج لے کر یہ واپس چلا گیا. اب یہ اس کا جس کو بگننگ آف دا اینڈ کہتے ہیں نا، کہ اتحادی جو اس کے خلاف اکٹھے ہو گئے تھے، 3 اس کے دشمن دن رات کوشاں تھے اس کے خلاف، کیونکہ اس نے عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا پورے یورپ پر. برطانیہ نے ڈچ کے ساتھ مل کے ہالینڈ اور رشیا ایک بہت تگڑی فوج تیار کی، کیونکہ برطانیہ کو علم ہو چکا تھا کہ اس کی فوج سکویز ہوتے ہوتے بہت چھوٹی ہو چکی ہے، انتہائی تھن ان نمبر اینڈ فٹیگڈ ان کیپیسٹی، بالکل برے حالوں میں تھی. تب جا کر یہ مارکا ہوا جس کو دنیا واٹرلو کے نام سے یاد رکھتی ہے. اس جنگ میں نپولین کو بدترین شکست ہوئی اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فارغ ہو گیا. یہ بھی تو سنا کہ دھوکے نہ مارے انہوں نے. کون سا دھوکہ؟ وہ جڑے کہ خندق کھود دی تھی انہوں نے. تو اس لیے کہ تم بھی باز نہیں آتے تھے، اس نے ات ڈالی ہوئی تھی. ات یہ چارج کرتا تھا انتہائی تیز سپیڈ سے، برق رفتاری سے، اور دشمن پر چڑھ دوڑتا. اس کے ہراول دستے کو تہس نہس کرنے کے بعد پھر سے آتا، اور وہ اتنا فیٹل چارج ہوتا کہ دشمن بیچارہ اس تصور سے ہی تتر بتر ہو جاتا. ایک حملہ میں فرنٹ تو کرنا تھا، ایک انج کر کے موڑ کٹ کے. نہیں دیا یہی گل لوگ کر رہے ستا پہ ہیں. پھر یہ یہاں سے کدھر گیا؟ اس کو سینٹ ہیلینا جزیرے پر قید کر دیا گیا تھا، اور وہیں پہ زنگ آلود آرسینک والا پانی پی پی کے مر گیا. 6 سال وہاں پہ رہا. اچھا. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کو انتڑیوں کا کینسر ہو گیا تھا. جی. زیادہ تر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ زہر خورانی سے مرا، اور زہر پانی کے ساتھ گئی تھی، کسی نے اس کو شعوری طور پہ زہر نہیں دی، کیونکہ اگر زہر دینا ہوتا تو بہت پہلے فارغ کر دیتے. بالکل. 6 سال سینٹ ہیلینا پہ کیا کرتا رہا؟ بڑا میلا پانی سی، آپ کو تو پتہ ہے. جی جی، ہمارے ہاں بھی ایک ایسی جگہ ہے بڑی خطرناک. کون سی سر؟ یہ جتنے آؤٹ لاز ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے، اور اس کا نام ہے کالا پانی. کالا پانی. انڈمان آئلینڈز. یہ ہندوستان کے جنوب مشرقی ساحل پر بے آف بنگال میں انڈمان نکوبار اور نکوبار آئلینڈز. یہاں ہماری مچھ جیل، اس کو بھی کالا پانی ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر بھی پانی میں آرسینک ہے، اور بندے کو اور کچھ مارے نہ مارے پانی مار دیتا ہے. سر اب تو آرسینک جو ہے وہ شہروں میں بھی آ چکا ہے. جی جی، لوریا آرسینک پیتے ہیں، کراچی، حیدرآباد بہت اوپر. میں آپ کو مقدار بتا سکتا ہوں کون سا شہری کتنے % آرسینک پانی میں لے رہا ہے. چلو اسی تو بڑا جرم کیتا نا، سانو آرسینک پلاندے لے. پاکستانیوں کو کدی سزا ہے؟ پاکستانیوں نے بدنیتی کا جرم کیا. سر اس کا ایک کوٹ ہے، آئی کیم، آئی سا، آئی کانکرڈ. نہیں، یہ اس کا نہیں ہے جی. یہ مس پلیسڈ ہے. میں نے بھی ایک دفعہ مس کوٹ کیا ہوا ہے. دس واز جولیس سیزر. اس سے ریلیٹڈ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کا سٹائل بھی یہی تھا. اگر دیکھا جائے تو ہٹلر کا بھی یہی تھا. جی بالکل. تو یہ جاتے ہیں اور چھا جاتے ہیں. جولیس سیزر البتہ بہت تگڑا جرنیل تھا. میں اسے بہت زیادہ ویٹیج دیتا ہوں، ایون اس سے بھی زیادہ. بہت دلیر، بہت بہادر، جی. جفاکش اور جوڈیشس، جی جی، اور بڑا فیاض آدمی تھا. اس کے اندر دل پرسوز تھا. جو اچھے لوگ تھے تاریخ کے، ان میں جولیس سیزر کا شمار کرتا ہوں. وہ نڈال کو میرا بھی کوٹ ہے ایسی. نہیں آپ کا کوئی کوٹ نہیں. سر یہ کہاں کی تھی؟ یہیں کی فرینچ تھی. سر اس نے پھر طلاق کیوں دی اس کو؟ بس ایک تو بنتی نہیں تھی، دوسرا بے اولاد تھی، اس کو اولاد چاہیے تھی. پھر اس پریٹیکسٹ کے تحت اس نے اسے طلاق دی، اور
एक ऑस्ट्रियन औरत से शादी की। तो आप मलका आलिया किसी आमिल के पास नहीं गए औलाद के लिए? ਤੂੰ ਤੇ ਮਾਰਾ ਉਤਰਿਆ ਡਰਿਆ ਬਿੱਲਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣੀ। ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਤਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, अच्छा, कोई ना कोई कुत्ता दरमियान में आ जाता है। हिटलर और जो एवा ब्राउन के बीच में भी एक कुत्ता आ गया था जिसे मारना पड़ा था। सर इनके ऊपर कोई फिल्म भी बनी है? बहुत शानदार एक सीरियल बना था, नेपोलियन एंड जोसेफिन। फिर एक बड़ा मशहूर नॉवल है जी, उसमें इसके आखिरी दिनों का तस्करा, जब ये सेंट हेलेना पे कैद था, और उस नॉवल का भी हम बड़ी दफ़ा तस्करा कर चुके हैं, जी। द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, मॉन्टी क्रिस्टो। अलेक्जेंडर दुमा। सर नेपोलियन के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये गरीबों वाले कपड़े पहन के तो पेरिस में निकल जाया करता था, देखने के लिए कि कोई मेरे खिलाफ साजिश तो नहीं कर रहा। ये तो उस दौर में रिवाज था, इवन छोटे मोटे अफसर भी है ना, जी, ये निकल जाया करते थे। और आम तौर पर बार्स के अंदर मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ राज अफशा करते थे, जी, ये सुना करते थे। जी। फिर ये जो टर्किश बात है उसका भी स्टाइल ऐसा है कि उसकी जो साख्त है, अगर आप देखें तो वहाँ बात ट्रैवल करती, विस्पर भी आप सुन लेते हैं। जी, बिल्कुल। और इस नॉवल जिसका मैंने तस्करा किया अलेक्जेंडर डुमा का, उसमें ये सारे मामलात हैं। बादशाह कायम रखने से बहुत कुछ करना पैदा आफ्ताब साहब। मैं पाटे कपड़े पा के पूरे शहर का चक्कर लाना था, दुश्मनों का भी पता चल जाता सी और सखियों का भी। अच्छा, नेपोलियन मेरे दादा कहते थे कि सेब खाने से घुटने सही रहते हैं। जे इजाजत देते हैं ना मैं 2 मिनट की जंग कर लूँ। मैं सिर्फ तो घाटा लाना है। सर कितनी उम्र में इसका इंतकाल हुआ था? नेपोलियन का जी 51 ईयर्स, जवां मर्द थी अगर देखा जाए। ज़्यादा नहीं जिए, जिस तरह सिकंदर 32 साल में चला गया। सिकंदर तो खैर बहुत ही कम उम्री में मारा गया, वो सही मानों में मारा गया था। और उसने भी अत डाली हुई थी। अत डालोगे तो यही होगा। मैं भी उकाड़े तक आया था। तुमने अपनी शक्ल देखी थी? नहीं तो सिकंदर नहीं आया सी। उसका हशर देखा था फिर? देखिए बदमाश तो सही। हाँ है। मैं उकाड़े आया था, मैं फतों की तो वापस हो गया। ਜਦੋਂ तो पैदा होया मैं फतों आते रहे आफ्ताब साहब। जंगा लड़ियां ने, तेन पता मेरी पहली जंग कितने हुई? हाँ जी, इटली। हाँ जी, सार्डेनिया छीना था जब तुमने। हाँ जी, सार्डीनिया दे कोल एक बंदा आलू वाला परोठा खान दिया सी। मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ पहले पराठीनियां छीनियां, फिर मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਰੈਤੀਨੀਆਂ छीनियां, फिर एक ਉੱਥੇ बेंचीनियां ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਚੁਗ ਲਿਆ। चोर थे ना तुम, लुटेरे थे। आलू वाला पराठीनियां खान का इतना मजा आया। सर नेपोलियनिक वॉर्स पे बड़ी बड़ी कहानियां हैं। हाँ जी, वॉर एंड पीस बहुत बड़ा नॉवल, तवील, ड्रैग, लेकिन वेरी फेमस नॉवल। लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस ਤੁਸੀਂ ਪੜਿਆ? हाँ जी। लो जी, वार एंड पीस ची ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੀਸ ਹੈਗਾ ਸੀ। नताशा, एक दफा मैं नताशा को पहुंच गया, ऊपर से बोरिस नहीं आया। बोरस ने मैंने बड़ा पन्ने गलती हो गई, मेरे को हथियार कोई नहीं सी। बोरस ने मैंने जुतियां ना कुटिया, उन्हें मार मार के मेरा बोरस पंत है। उसने भी मारा तू? वो एक ही कुटती सी जो उन्हें मारे है। बोरस को ये नजर आउंड रही सी, जोसेफ स्टालिन। ये मैं जो तैयार होके इंज बुसिफिलस पे बहना होना सा। और तुम किस बुसिफिलस पे बैठते थे? मैं भी बादशाह था, मेरे को भी घोड़ा आगा सी। लेकिन वो बुसिफिलस नहीं था, बुसिफिलस तो सिकंदर का घोड़ा था। मेरे घोड़े तो ना रंगीला सी। तुम्हारे घोड़े का नाम था मैरेंगो। मेरिंगो। सिंधड़ी मुरिंगो का कभी जूस पिया आपने? मुरिंगो। ਸਿੰਦਰੀ ਮਰਿੰਗੋ 5 रुपया गिलास आ बाबा, 5 रुपया खालस अनार जूसो 15 रुपया गिलास आ। शीशी भरी गुलाब की पत्थर पे तोड़ दूं। और ये मुर्शद साईं जब तुम्हारा नाम याद आए तो खाना पीना ही छोड़ दूं। 15 रुपया गिलास आ बाबा, 15 रुपया गिलास आ। हल्लो बाबा, हल्लो बाबा, हल्लो बाबा। ये जिथे मैं जंग लड़ रहे हैं ना, बाहर जूस बेच रही हूँ। तो दिन हज़रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। फतिन हज़रात, आज का गाना आरफाना कलाम है, गाया नुसरत फ़तेह अली खान ने। अनप्लग्ड वर्जन एज अ ट्रिब्यूट पेश करने जा रहे हैं बब्बू राना। मन अट गया बेपरवाह दे नाल, मन अट गया बेपरवाह दे नाल। उस दीन दुनी दे शाह दे नाल
ਬੇ ਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਅਟ ਗਿਆ, ਬੇ ਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਰਾਂਝਣ ਦਾ ਠਾਣਾ, ਨਦੀਆਂ ਪਾਰ ਰਾਂਝਣ ਦਾ ਠਾਣਾ, ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ, ਕੀਤੇ ਕਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ, ਮਿੰਨਤਾ ਕਰਾਂ ਮਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿੰਨਤਾ ਕਰਾਂ ਮਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਅਟ ਗਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਅਟ ਗਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾ ਮੱਤੀ ਦੇ ਦੇ, ਕਾਜ਼ੀ ਮੁੱਲਾ ਮੱਤੀ ਦੇ ਦੇ, ਖਰੇ ਸਿਆਣੇ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ, ਖਰੇ ਸਿਆਣੇ ਰਾਹ ਦੱਸਦੇ, ਇਸ਼ਕ ਕੀ ਲੱਗੇ ਰਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਅਟ ਗਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਅਟ ਗਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨ ਮਾਨਾ, ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਨ ਮਾਨਾ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਔੜਕ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਔੜਕ ਕੰਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਅਟ ਗਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਨ ਅਟ ਗਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਦ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੀਨ ਦੁਨੀ ਦੇ ਸ਼ਾਦ ਨਾਲ, ਮਨ ਅਟ ਗਿਆ ਬੇਪਰਵਾਹ ਦੇ ਨਾਲ। सुपर सुपर। वेलकम बैक। बहुत दिनों रात हमारा सेगमेंट है फरंगे आसफिया, और हस्बे रिवायत आज फिर एक ऐसे शेर से आगाज करेंगे जो है तो किसी का लेकिन नाम किसी और के मशहूर है। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, शम्मा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे, अब ज़रबुल मसल बन चुका है। जी जी। हर दूसरी पाकिस्तानी फिल्म का टाइटल ओपनिंग शॉट जो होता है मोस्टली यही होता है, और फिर हर दूसरा स्कूल पाकिस्तान में ख़ास तौर पे मज़ाफ़ाती इलाके में मुफस्सल में निकल जाए तो दीवारों पर वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन, और साथ बड़ी पेंटिंग वेंटिंग दी होती है। और ये सारे मशहूर शेर
تندی باد مخالف، یہ بھی اکثر لکھا ہوتا ہے. جی تو یہ شعر منسوب ہے علامہ اقبال کے ساتھ. جی ان کے کسی دیوان، ان کی کسی کتاب، ان کی کسی نظم اور کسی غزل میں نہیں. حالانکہ اقبال کے شعر ایک سے ایک بڑھ کر اتنے حسین شعر ہیں. اچھا، ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے ہر مزاحیہ شعر اکبر الہ آبادی کا نہیں ہوتا، واہ، اور ہر عقاب والا شعر علامہ اقبال کا نہیں ہوتا. یہ بالکل درست ہے کہ عقاب والا شعر یا وہ شعر جو ابھارتا ہو کسی کام کے لیے، کیونکہ بڑا ولولہ انگیز شاعر ہے وہ، بڑا باکمال شاعر ہے. اور بوڑھے عقاب کی نصیحت، یہ ایک نظم ہی پڑھ لینا کافی ہے. بچہ شاہین سے کہتا تھا عقاب سال خورد، اے تیرے شہپر پہ آساں رفت چرخ بریں، اے شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی، جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزہ ہے پسر، وہ مزہ شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں. یہ ایسی بے تکی بات ہے. اقبال بہت اچھا شاعر تھا، یہ انڈر سٹیٹمنٹ ہے. اقبال بڑا شاعر بھی نہیں تھا، وہ بہت بڑا شاعر تھا. اچھا جی، واپس آ جائیں. جی اب سوال یہ ہے کہ یہ شعر کس کا ہے اور کس بد نصیب کی کتاب میں، اس کے دیوان میں شامل ہے. جی سر. ایک شاعر تھے شہیر مچھلی شہری. مچھلی شہری کیا ہوا؟ یہ شہر کا نام ہے اتر پردیش میں، شہیر مچھلی شہری. یہ ان کا شعر ہے. ایک محقق تھے خلیق الزمان نصرت، ان کی کتاب ہے برملا اشعار اور ان کے ماخذ، اس میں انہوں نے کوٹ کیا ہے. اچھا جی، اقبال کے میں نے 4-5 اشعار جو سنا دیے ہیں جی، یہ لبرٹی بھی میں نے اس لیے لی ہے کہ آج کا شعر نہیں ہے. ہاں جی، وہ بنتا بھی نہیں ہوں. اس کا کیا مطلب؟ وہ ہوں بھی تو میں ہون نہیں سی دینا. تمہاری کیا مجال ہے یار، یہ کیا یہاں کا مانیٹر ہے؟ سر مینوں اتنے بٹھا گیا ناصر چ نہیں اٹھی، اور میرے ذمہ انہیں کام لایا، میں غداری نہیں کر سکتا. حالانکہ ہر غدار کا رول تم نے پلے کیا. ابھی چند دن پہلے میر جعفر بنے ہوئے تھے. میر جعفر نہیں، میر میراں بنا تھا. میر جعفر کا غدار بدتینت بیٹا. ہوں غیبانہ بھی گالاں کڈیاں، بدار، گدینت، بدولہ. اچھا جی، پہلا لفظ جی سر. کمر. کس لو. وہ کمر کتاب والے کاف سے یہ ہے، قینچی والا ہے سر. یہ قلم والے کاف سے. چاند. چاند ہے عام معنی. ماہ جیسے سوم، سوم، ماس، ماس، پورن ماس، پورن ماسی، ہاں جی، ہاں جی. پورن ماسی کی رات، جس کو پورن ماشی بھی کہتے ہیں. جی ماشی بھی کہتے اس کا اصل مطلب جو ہے نا، وہ ویسے تو فگریٹیولی چاند ہی کہا جاتا ہے جی، لیکن اصل مطلب کمر کا وہ چیز جو گھٹتی بڑھتی رہے. کوئی بھی چیز، مثلا تنخواہ، جی ہاں جی. مثلا سردی گرمی، جی، مہینہ، غصہ، خوشی غمی، خوشی غمی، تو یہ سب کمری شاہ پارے ہیں. کمری. پھر کمار بازی، جس کو ہم کمار بازی یہاں پہ کہتے ہیں. کمار بازی نہیں ہے، کمار، جوا. تو کمار بھی اسی سے ہے، جو بڑھتا رہے گھٹتا رہے. قرآن پاک میں جوئے کے لیے ایک اور لفظ ہے میسر. وہ آیت مبارکہ ہے نا، یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ لوگ آپ سے شراب اور جوے کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اس میں فائدہ بھی ہے، اس میں نقصان بھی ہے، لیکن اس کے نقصانات فائدے سے زیادہ ہیں. یہ ابتدائی آیات جی جی جی. اس کے بعد تو پھر صریحاً ممنوعات میں آ گیا تھا نا معاملہ. پھر وہ آ گیا تھا کہ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب مت جاؤ جب آپ نشے کی حالت میں ہوں. پھر اس کے بعد تو مکمل ہی منع کر دیا گیا نا، انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. تو میسر جوئے کو کہتے ہیں جو چیز آسانی سے مل جائے. جی جی، آسانی سے. اور اس کا منبع ہے یسرا، وہ جیسے آیت مبارکہ، جیسے آیت مبارکہ ہے وہ بھی، فإن مع العسر یسرا، کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. تو یہ آسانی ہے. میسر، آسانی سے، مطلب آپ نے 4-5 ہاتھ کھیلے اور آسانی سے پیسہ جیتا اور سائڈ پہ ہو گئے. لیکن سر کسی نے یہ بھی تو کہا ہے نا کہ آسانی سے اگر آ جاتا ہے تو جاتا بھی آسانی سے ہی ہے. جی، ایزی کم ایزی گو.
ایسے تو نہیں کہتے. پھر میسر, میسر بھی آسانی کا ہی ہے. اسی منبع سے نکلا ہے. آج تو ہونا ہی اقبال ڈے چاہیے کہ ہو کبھی فرصت میسر تو پوچھ اللہ سے, قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو. یہ جبریل اور ابلیس کا بڑا ہی شاندار مکالمہ. ہمدم درینہ, اس نے لکو دک صحرا میں کہیں مل گیا ہوگا ابلیس, عزازیل جو اس کا اصل نام ہے. تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے کہ ہمدم درینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو. نے کہا سوز و ساز و درد و داغ و جستجو و آرزو. کیا بات. یہ کہتے ہیں کھو دیے انکار سے تو نے مقامات بلند, چشم یزداں میں فرشتوں کی رہی کیا آبرو. واہ. تو کہتا اے جبریل تو واقف نہیں اس راز سے, کر گیا سرمست مجھ کو ٹوٹ کر میرا سبو. میرا سب کیا کہنے. خضر بھی بے دست و پا, الیاس بھی بے دست و پا, میرے طوفان یم بیم دریا بدریا جو بجو. جو بجو. میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح, میں کھٹکتا ہوں دل یزداں میں کانٹے کی طرح, تو فقط اللہ اللہ اللہ. واہ واہ. ہو کبھی فرصت میسر تو پوچھ اللہ سے, قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو. بال جبریل. دس از بال جبریل. آج کوئی بدلا لیا, شاعری وہ شروع کر لی بندہ بول ہی نہ سکے. اج لفظ رہ نہیں دو, 2 دن اور شعر. رخصت. چلے جانا, اجازت. رخصت کا مطلب ایک تو چھٹی, لیو تو چھٹی کے معنوں میں آتا ہے, لیکن ایکچولی اس کا مطلب ہے آسانی. میں نے سائیکل بیچ کے گاڑی خرید لی اور یوں مجھے رخصت مل گئی. چھٹی, چھٹی کی وجہ تسمیہ کیا ہے, چھٹی کو چھٹی کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ چھٹی ہوتی ہے. اس کے لیے ایک نعرہ ہے, نعرہ مستانہ, کہ ببو جیسے نالائق بچے جو بیک بینچرز ہوتے ہیں نا, آخری گھنٹی بجتی ہے نا تو یہ اعلان کرتے جان چھٹی. یس, جان چھٹی سے لفظ چھٹی نکلا ہے. جیسے بو کاٹا کس سے نکلا ہے؟ وہ کاٹا, وہ کاٹا کو بو کاٹا. جیسے ڈیزیز بیماری, ڈس ایز آنر, ڈس آنر, کمفرٹ ڈس کمفرٹ, ایز ڈس ایز, دیٹ از ڈیزیز. واہ. جیسے ڈیزاسٹر. جی جی. اچھا وہ سمجھنے کو ہوتا ہے. ڈس آسٹر, آسٹر ستارے کو کہتے ہیں. تو ڈس آسٹر جب ٹوٹتا ہے ستارہ, جب کوئی بربادی آتی ہے تو ببو پیدا ہوتا ہے. اچھا جی, نشہ دوسرا لفظ. پہلی گزارش تو یہ ہے کہ اس کے اینڈ پر جو ہے پلیز اس کو ہٹا دیں. پھر کیا ہے, الف ہے سر؟ یہ الف ہے, نشہ, نشہ ہے, نشہ نہیں ہے. نشہ کا کیا مطلب؟ ٹون پروگرام. ٹون پروگرام, انٹاکسیکیٹ ہو جانا, خماری. خماری میں آ جانا. بیٹھے بیٹھے اس کا اصل مطلب ہے سونگنا. پھر قوت شامہ. پولیس والے بیٹھے ہوں گے نا تو اس نے کہا ہوگا حوالدار کو کہ جاؤ نشہ سے چیک کرو, اس نے شراب تو نہیں پی رکھی, یعنی سونگ کے چیک کرو. کیونکہ الکوہولک ڈرنکس موسٹلی بڑے پنجنٹ ہوتے ہیں, ایرومیٹک ہوتے ہیں, چھپانے سے نہیں چھپتے. ایسے ہی یہ صرف امرود ہے جو چھپا لیتا ہے. میں نے کہا جی پیتی تو یہ, لیکن انہیں امرود کھاتا ہے, انہوں پھاڑ نہیں سکتے. اور امرود کا کیا تعلق ہے؟ امرود اس سے بھی زیادہ پنجنٹ ہوتا ہے. امرود اگر کھا لیا تو الکوہل کو بھی وہ کل کر دیتا ہے, اسمیل کو, واہ. اس کے اثر کو نہیں. ہاں جی. تو اس نے کہا میں نے نشہ سے محسوس کیا کہ اس نے پی رکھی ہے. تو پاس ایک بے وقوف کو ہوگا, وہ تو اس نے کہا یہ جو مدہوشی ہے نا اس کو نشہ کہتے ہیں, یہ جو خمار ہے اس کو نشہ کہتے ہیں. اب خمار کا کیا مطلب ہے؟ خمار خمر سے نکلا ہے. جی سر. خمر مینز اوڑھنی, پردہ, دوپٹہ, چادر, ریپ, جو عقل پر پردہ ڈال دے, فگریٹو میننگ اس کا یہ ہے, اس کو خمر کہتے ہیں. ایک اور مطلب بھی ہے خمار کا. سر وہ کیا؟ درد سر, سر درد نہیں ہوتا, جی جی جی, خمار. ہینگ اوور, یہ جو ہینگ اوور ہے یہ کیا ہے؟ خمار. یہ ہے خمار. ہم سمجھتے ہیں جو رات کو تھا وہ نشہ تھا,
جو اگلے دن ہے وہ خمار ہے, وہ ہینگ اوور ہے, اور اس سے زیادہ ذلیل چیز شاید یہ نشہ بھی نہیں ہوتا. سناٹا, سناٹا کیا ہے؟ سناٹے کا مطلب تھپڑ. خاموشی. سناٹے کا مطلب ہے دھماکہ, زوردار دھماکہ. دھماکے کے بعد وہاں پہ خاموشی چھا گئی. یہ وہ خاموشی ہے جو دھماکے کے فوراً بعد چھا جاتی, خاموشی. واہ واہ. پھر زناٹا, وہ بھی یہی ہے, تھپڑ پڑے نا کسی کو ٹکا کے, تو اس کے بعد جو حواس باختگی کا عالم ہے وہ زناٹا. اس کے اس تھپڑ کے بعد تو وہ 2 گھنٹے کی خاموشی کہ آواز آتی سی, بلکہ وہ کہہ رہے ہیں میرا زناٹا پاڑ گیا. We'll take a break. Stay with us. Welcome back. جی عروبہ. خبر ہے کہ گھوڑے پر بیٹھ کر ہوائی فائرنگ کرنے والا جعلی ایرترول گرفتار. یہ یقیناً پاکستان کا ہی واقعہ ہے نا؟ جی, پاکستان, کراچی, اورنگی ٹاؤن. ارے ایرترول آیا بابا سائڈ پہ اور ٹھا ماوا کھائے گا, پون ماوا کھا رہا, ٹھا ٹھا ٹھا. کیا ہے وہ کہتا ہے میری محبوبہ کو ایرترول بہت فیسینیٹ کرتا ہے. بھئی وہ ایرترول ہے, تم ایک پھول ترول سے ہو. تو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا, ساتھ فائرنگ کر رہا, اور اس کے گھر کے آگے سے گزرا, پولیس نے قابو کر لیا. وہ تو کہہ رہا سی میں حلیمہ نو ملن آیا. میں کہا پہلے بیٹا SHO نو ملے تیرا. ویسے ہمارے ہاں ایرترول کے حوالے سے یا ڈرامہ بڑا مشہور ہوا ہے یا پاپڑ. سر میں ایک ریڑھی ویکھی ہے کائی فوڈ دے نا, تو چول بندہ بیچ رہے ہے, لیکساں چھپائیاں نال ایرترول دی فوٹو لائی, لوگ اتنے رش بیٹھا. ایک تو اس کی شہرت بہت ہے, دوسرا ریورنس, ہاں جی, لوگ اس کی بڑی رسپیکٹ بھی کرتے ہیں. کراچی والے ایرترول نے تو پہلے رستے چ پان بھی کھادا ہے. بھائی پیلی بتی والا لگا دینا ذرا, حلیمہ کو ملنے جا رہا ہوں. اچھا, اس ایکسنٹ میں کراچی والے نہیں بولتے. ارے رائے جا رہا ہوں نا. یہ ایکسنٹ اور چیز ہے, آواز اور چیز ہے. یہی بات وہ کر کے دکھا سکتا ہے, وہ ایکٹر ہے. میں پلمبر ہوں. تو کمیڈین ہو. ایکٹر تے کمیڈین کو الگ الگ کیٹیگری. اس شو میں کمیڈین ایکٹر سے اوپر ہوتا ہے اس شو میں, لیکن اوور آل ایکٹر ایکٹر ہوتا ہے. کمیڈین تو بیچارہ اسٹیریوٹیپیکل کام کرتا ہے. اچھا, بعض ایکٹرز ہوتے ہیں جو کامیڈی بڑی اچھی کر لیتے ہیں, جی سر, لیکن بعض کمیڈین ہوتے ہیں جو صرف کمیڈین ہوتے ہیں, وہ اداکاری کر نہیں سکتے. ریئل لائف میں مثلا ہنی البیلا جی بہت اچھا کمیڈین ہے, ایکٹر نہیں ہے, لیکن ریئل لائف میں ایسی اداکاری, اوہو چنگی پلی گل جا رہی سی یہ دے پاسے, ادھر موڑ نہیں جا. سر ان کی کون سی اداکاری سے آپ متاثر ہوئے ہیں؟ کس کی؟ ہنی صاحب کی. ہنی صاحب کی ریئل لائف میں جو اداکاری کرتے ہیں نا میرے ساتھ, میں اس سے بہت متاثر ہوتا ہوں. سر میں نے بڑے ڈراماز کیے ہیں, سیریلز کیے ہیں. کی تو رنگیلا صاحب نے بھی 500 فلمیں. نہیں میں پاگل نہیں, میں ایڈیاں فلمیں. اچھا جی, آ جائیں ایرترول کی طرف. اچھا ابھی سیزنری چیزیں ہوتی ہیں, موسمی چیزیں ہیں یہ. 5-4 سال بعد ایرترول یاد بھی نہیں رہنا کسی کو. سر عامر خان کی ایک فلم آئی تھی جس میں کیپ اس کی بڑی مشہور تھی, دل ہے کہ مانتا نہیں. وہ ہر منڈے نے کیپ پائی ہے تو وہ عامر خان بنے ہیں. ہاں جی, واستو میں جیسے سنجے دت کے سر لمبے کرتے آ گئے تھے, وہ بڑے لوگوں نے. یار یہ تو خیر کرتے اور کیپیں تھیں. جی, ایک شاعر تھا بہت بڑا, لارڈ بائرن, وہ تھوڑا سا لمپ کرتا تھا, جی لنگڑاتا تھا, تو فیشن بن گیا, لوگوں نے اس طرح چلنا شروع کر دیا. سر ایرترول پچھلے دنوں روتا ہوا گیا ہے پاکستان سے. وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو معاہدہ کیا گیا تھا جی, اس کی پاسداری نہیں ہوئی, اس میں بریچ کیا گیا, وعدہ خلافی ہوئی ہے, کوئی کنڈیشن پوری نہیں کی گئی, چنانچہ میں معاہدہ منسوخ کرتا ہوں. لیکن سر کاشف ضمیر نے تو بڑی بڑی باتیں کی تھیں. وہ بڑی بڑی باتیں ہی کی ہیں اس بیچارے نے, لیکن افسوس ہوا مجھے سن کر کہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بنا یہ بندہ. او ماں شکلوں دیکھ کے آکھے کھاچے. کیوں, اس نے کیا کیا تھا؟ شیر نو جو لایا کہ کمرے چ بیٹھا ہے, کوئی نہیں, یہ لوگ کرتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں, اس کے پاس لائسنس ہے, وہ رکھ سکتا ہے, لیکن یہ جو حرکت کی ہے یہ افسوسناک ہے, بہت پیڑی ہے, یہ بہت بری بات ہے, بہت بری بات. اور پھر ایک چھچور پنے کی انتہا کی اس بندے نے. مجھے افسوس ذاتی اس لیے کہ ہم نے اس کو ڈیفینڈ کیا تھا. ایک اچھا کام وہ کر رہا ہے, بہت سے لوگ اس کے ساتھ حسد کرتے ہوئے خام خواہ کی کھندک بازی میں, بعد میں پتہ چلا کہ لوگ ٹھیک کہتے تھے کہ یہ بندہ 2 نمبر ہے, اور اس کی تحقیقات ہونی چاہیے, میڈیا کرے,
सरकार करे। और मैं गुजारिश करूंगा चीफ मिनिस्टर पंजाब साहब से भी, जो अर्तुगरुल से मिलते रहे, उसके साथ बड़ी प्लेटिट्यूड्स एक्सचेंज करते रहे, इसी की वसातत से ये चेक करें, पूछें, उसका फॉलो अप करें कि भाई वो पाकिस्तान की बदनामी क्यों करके गया। काशिफ ज़मीर है लंदन तो फुफू आवे ना हिंदी हुंदी। बाबू आपने कभी असली तलवार देखी? जी जी, मेरे दादा के पास थी, उनकी अभी वो आप अक्सर जिक्र करते हैं। हाँ जी हाँ जी, वो हजे भी पई फैसलाबाद। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਮਾਰੇ ਵੀ? मैं एक बकरा खरीदा सी, ਉਹਦੇ ਨਾਲ कत्ल करांगा उस तलवार के साथ। हाँ जी, मैं एक दफ़ा लै गया ਉਹਦੀ ਧੌਣ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਢੁੱਡ ਮਾਰੀ। मैं ਹੁਣ वेट कर ਰਿਹਾ बकरा ईद ਦਾ। अच्छा, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਾਰ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਡਾ ਸਾਹਿਬ। कैसे मारोगे? यार मैं देखा नहीं जिवें ऊँट ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਐਂ ਜੋਗਾ। वो तो इस तरह करके स्टैब करते हैं और खून बहता है बहुत ज्यादा। तो तुम भी उसकी टांगे बांधोगे पहले? नहीं, मैं पहले ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਜੋੜਾਂਗਾ, ਫਿਰ मैं हेलमेट पवावांगा। वो क्यों? ਢੁੱਡ ਨਾ ਮਾਰ सके। अब इसे ये नहीं पता कि उसके सींग है, हेलमेट कैसे आएगा? यार ये तो सोचा ही नहीं। अच्छा हेलमेट मैं तो पा सकता, मैं पहले हेलमेट 'ਚ सुराख करा ਲਾਂ, ਉਹਦੇ ਸਿੰਗ ਫਿੱਟ कर ਦਿਆਂ। तो फायदा क्या हुआ? क्योंकि सींग तो मारे। ये कैसा अहमक है? नहीं सर, तलवार ਹੁਣ इस्तेमाल तो करनी ना, फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਕੜ ਸ਼ੁਕੜ ਵੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। कुकड़ की गर्दन उड़ा दोगे? मैं कुक्कड़ की गर्दन उड़ाई और लभी ही नहीं। तो फिर वो तो ज़िबा ही नहीं हुआ, वो तो हराम हो गया। हराम हो गया। कुकड़ किधर गया फिर? कुक्कड़ मैं कहना लभी नहीं, वो खाली ऐसा ही करके डिग पिया उसे बेचारा। बाबू आपने कभी घोड़े की सवारी की? नहीं, वैसे कभी इत्तेफाक नहीं हुआ, सच्ची मुच्ची मैंने आज तक घोड़े की सवारी नहीं की। पता नहीं कोई चक्कर है। घोड़ा दौड़ता हुआ बहुत खूबसूरत लगता क्या बात है सर। चीता भी बहुत दौड़ता है, लेकिन घोड़े के अंदर अल्लाह ने जो हुस्न रखा है ना भागते का, फिरारी क्या भागती होगी जो घोड़ा भागता है। और मैं हमेशा एक शॉट का तस्करा करता हूँ, द मैसेज शुरू होती है ना, वाह, चार घोड़े, वो मैसेंजर्स इधर उधर फैलते हैं, सुभान अल्लाह, क्या शॉट है वो, वाह वाह, डायरेक्टर्स शॉट है वो। प्रोफेसर साहब वर्गे भी तुर्की ड्रामे च होंदे ने, दूरों लंघ रहे होंदे पिछों। अच्छा, ड्रामा खत्म हो गया? नहीं सर, उसके बहुत सारे सीजन अभी भी चल रहा है। वंस अ वीक है वो पीटीवी में, 7 days। मैं भी सुनिया बंदा कोई भी पूरा ड्रामा नहीं वेख सकता, विच मर जाता है। पहले सजाए मौत के कैदी नूं कहंदे ने तेरी आखिरी ख्वाहिश, तो कहंदा मैनूं सरंगी सिखा दिओ। सारी उम्र नहीं सीख सकते। हाँ, हुण अगले नवीं मिसाल दिंदे, मेरी आखिरी ख्वाहिश कहना मैं अर्तुगरुल वेखना है और मैं सारे सीजन वेखने ने। तीसरे सीजन तो बाद सीधा तुर्की च आइंदा, आहू हला बचकदा अमूद हाला उसबा। नहीं, मॉडर्न टाइम्स में आ जाता है। नहीं, डब अगों होया ही नहीं है पाकिस्तानी। अच्छा, डबिंग करने वाले भी थक गए ने, बोल बोल के उन्होंने लागा लग गया। मैं कहा या मौला केड़ा ड्रामा लैन दा मुक्कन दा नाम ही नहीं लै रहा, तो करैक्टर इन्होंने विच भेडां दी आवाज़ भी कढनी है। अच्छा, मैंने सुना उकाशा ने भी कोई डबिंग की है। अर्तुगरुल दे घोड़े दी डबिंग असल नहीं लगा। मैं 66 किस्तां देखियां, मैं कहा ये नहीं मुकना। बाद चो मैंने पता लगा 666 तो भी ज्यादा ने। मैं सोहना फोन बंद किया, उन्होंने अनसबसक्राइब किया। मैं आजकल सोच रहा भी तुर्की के सफीर नूं जाके मिला, की हरकत है। मदीना हज़रात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। इन्हें अनसब्सक्राइब किया था अर्तुगरुल दे घर।